أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنہ. پیارے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف کے بعد یہ آیت سورہ بقرہ کی روزے کے تعلق سے یہ رمضان المبارک کے اندر بار بار آپ کے کانوں کے ساتھ ٹکراتی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ مختصر سی الصوم جنہ یہ بھی آپ نے بارہا مرتبہ سن رکھی ہے. ترجمہ سماعت فرما لیجیے آیت کا اور حدیث کا. ایمان والو، ہم نے تم پر روزہ رکھنا فرض کیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا تاکہ تم بچ جاؤ. لعلکم تتقون کا ترجمہ کیا ہے؟ تاکہ تم بچ جاؤ. الصوم جنہ کا مطلب ہے روزہ ڈھال ہے، روزہ بچاؤ کا ذریعہ ہے. جس طرح ایک فوجی تلوار کا وار جب آتا ہے اس کی طرف تو اپنا بچاؤ کرنے کے لیے ڈھال آگے کر لیتا ہے، تو اسی طرح روزہ جو ہے یہ بھی ڈھال ہے، بچاتی ہے انسان کو پہلے گناہوں سے اور پھر اللہ کی پکڑ سے. تو اس آیت اور اس حدیث کا پھر ایک ہی مطلب ہوا کہ روزہ گناہوں سے بچاتا ہے. آیت اور حدیث کا یہی مطلب نکلا کہ روزہ گناہوں سے بچاتا ہے. یہ روزے کا مقصد بھی آپ کہہ لیں، روزے کا فائدہ، نتیجہ، ثمرہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. ہمیں روزے رکھتے ہوئے سال ہا سال ہو گئے، لیکن گناہ سے ہم نہیں بچ پاتے. اگر غور کیا جائے تو روزہ اور گناہ اس تعلق سے لوگوں کی 4 قسمیں ہیں. آسانی کے لیے سمجھ لیجیے. پہلی قسم کے لوگ تو وہ ہیں کہ جو روزہ رکھ کر بھی گناہ نہیں چھوڑتے. قرآن کہہ رہا ہے کہ روزہ گناہوں سے بچاتا ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ روزہ گناہوں سے بچاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، سارے غلط کام کرتے ہیں. تو پھر ان کے روزے نے تو ان کو نہیں بچایا گناہ سے. قرآن کہہ رہا ہے کہ روزہ بچاتا ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ روزہ بچاتا ہے، لیکن ان کو کیوں نہیں بچایا؟ کیا اللہ کی بات غلط ہے؟ معاذ اللہ. نبی علیہ السلام کا فرمان بھی غلط نہیں ہے. تو جو لوگ روزہ رکھ کے گناہ سے نہیں بچتے، نہ اللہ کی بات غلط، نہ نبی علیہ السلام کا فرمان غلط، اور نہ روزے کی جو طاقت ہے نہ وہ جو ہے وہ ماند پڑی ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ جو روزہ رکھ کے گناہ کر رہا ہے اس نے روزے کو سمجھا ہی نہیں. اس نے سمجھا کہ صبح سحری کر لو دبا کے اور شام کو پھر ٹھیک ٹھاک افطار کر لو اور سارا دن اپنا منہ باندھ لو، بس کچھ کھانا پینا نہیں تو بس یہ روزہ ہو گیا. اس نے روزہ چونکہ اس چیز کو سمجھا ہوا ہے، اس کے علاوہ روزے کو اس نے کچھ سمجھا نہیں. تو نبی علیہ السلام نے ایسے روزے داروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ رب صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع. کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک کے کچھ بھی نہیں ملتا، بس وہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہ لیتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کچھ ملتا ہی نہیں. کیا ملنا چاہیے تھا؟ گناہوں سے حفاظت، گناہوں سے بچاؤ، جو روزے کا مقصد تھا، جو نتیجہ اور ثمرہ تھا، وہ نہیں ان کو ملا. اور پھر ایسے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. بار بار آپ حدیث سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے روزے دار کی کہ جو روزہ رکھ کے جھوٹ بھی بولتا ہے، غلط کاریاں بھی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی. یہ بار بار آپ حدیثیں سنتے ہیں. تو یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں کہ بڑے ہی بدبخت ہیں، روزہ رکھ کے پھر بھی نہیں گناہ چھوڑتے. دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو روزہ رکھ کے گناہ چھوڑ دیتے ہیں، صرف روزہ رکھ کے روزے کے اندر گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جیسے افطاری ہوئی ساتھ ہی پھر اسی طرح، بلکہ روزے کے اندر وہ پلان کرتے ہیں. آپ یقین کریں، 2 بندے آپس میں بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں چودھری صاحب ایک نا ڈیل کرنی ہے ایسی کاروبار دی،
تو یار 100 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 100 ਊਚ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੱਲ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਵਾਂਗੇ, روزہ رکھا ہوا ہے ابھی تو اب نہیں بیٹھتے کیونکہ گناہ ہو جائے گا، تو شام کو کریں گے. یعنی آپ یہ دیکھیں کیسی بات ہے کہ روزے کا چلو شرم اور حیا ہے، روزے کے اندر نہیں گالی دینی، روزے کے اندر کوئی غلط کام نہیں کرنا، لیکن شام کو کر لیں گے. تو ان کی مہربانی کہ یہ روزے کے اندر تو چھوڑ دیتے ہیں نا گناہ. تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو رمضان شریف کے اندر گناہ چھوڑ دیتے ہیں، سارا رمضان گناہ نہیں کرتے اور پلاننگ اور منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی عید کا چاند نکلے گا پھر ہم نے یہ سارے کام ہی کرنے. اب تو سینمے نہیں نہ ہوتے، فلمیں نہیں لگتی، اب ویسے ہر بندے کے ہاتھ میں سینما ہے. تو پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اخبار میں اشتہار ہوتا تھا کہ فلاں فلم ریلیز ہو رہی ہے انشاءاللہ عید الفطر کے دن سے، انشاءاللہ عید الفطر کے دن سے فلم کا آغاز. تو یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رمضان میں رک کر بیٹھے ہوئے ہیں، گناہوں کو جو ہے نا وہ سٹاک کر رہے ہیں کہ جیسے ہی رمضان گزرے گا، رمضان نے گویا کہ ان کو گناہ کرنے سے روکا ہوا ہے، جیسے ہی جیسے وہ شیطان نہیں جھگڑا ہوا تو اس نے کھل جانا عید کے بعد. اسی طرح یہ انسان بھی کچھ ایسے ہیں، کچھ روزے دار بھی ایسے ہیں کہ جو اپنے گناہوں کو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں، مجبوراً کہہ لیں یا جیسے بھی کہہ لیں، جیسے رمضان ختم ہونا ہے انہوں نے ویسے ہی کھل جانا ہے اور سب کچھ ویسے کرنے لگ جانا. تو یہ تینوں بندے ہمیں نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے. روزے کا مطلوب ایسا انسان نہیں ہے کہ جو گناہ روزہ رکھ کے گناہ نہیں چھوڑتا، یا صرف روزے کے اندر چھوڑ دیتا ہے، یا صرف رمضان کے اندر چھوڑ دیتا ہے. لعلکم تتقون کا مطلب یہ نہیں ہے، ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں مطلب. تو لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہے کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، تم گناہوں سے بچ جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ لعلکم تتقون کا مطلب ہے، صرف روزے کے اندر نہیں، صرف رمضان کے اندر نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بچ جاؤ، یہ لعلکم تتقون کا مطلب ہے. اب میرے پیارے بھائیوں، گناہ کیوں چھوڑیں ہم، کیوں نہیں چھوٹتے ہم سے گناہ، کیسے ہم گناہوں سے بچیں، یہ ایک سوال ہے. تو اس کے اوپر نا تھوڑی سی باتیں عرض کرنی ہے، آپ نے یاد کرنی ہے، انشاءاللہ فائدہ دے گی. اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں نا تو سب سے پہلی یہ ترتیب سے کچھ چیزیں آپ یاد کیجئے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ کو انسان گناہ سمجھے. جب تک انسان کسی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں سمجھے گا، تو وہ گناہ کو چھوڑے گا تو نہیں. کتنے ہی گناہ ہم معاشرے میں عام کرتے ہیں لوگ، لیکن وہ ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اس کی مثال آپ دیکھیں، شراب پینا گناہ کا کام ہے. ایک عام بندہ جو چاہے شراب پیتا بھی ہو وہ بھی سمجھے گا کہ یہ گناہ کا کام ہے. زنا کرنا گناہ کا کام ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، سود کھانا گناہ ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں سارے. لیکن ایک اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو ان سارے گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے، اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. وہ کیا ہے؟ فرض کا ترک کرنا، فرض کو چھوڑ دینا. اللہ تعالیٰ نے نماز ہمارے اوپر کیا کی ہے؟ فرض کی ہے. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ گناہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ وہ زنا سے بھی بڑا گناہ کر رہا ہے، شراب پینے سے بھی بڑا گناہ کر رہا ہے، سود کھانے سے بھی بڑا گناہ کر رہا ہے، لیکن وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا. یہی وجہ ہے کہ وہ رمضان میں تو نماز پڑھ لیتا ہے یا روزہ رکھ کے نماز پڑھ لیتا ہے، جو نمازیں روزے کے اندر آتی ہیں وہ نمازیں پڑھ لیتا ہے. وہ ایک شرم سی آتی ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو وہ نماز پڑھ لیتا ہے روزہ رکھ کے، اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتا کیونکہ وہ روزے کے باہر ہے. یا وہ رمضان میں ساری نمازیں پڑھ لیتا ہے، ادھر سے رمضان ختم ہونا ہے، ادھر سے نمازیں بھی ختم. تو سب سے پہلے ہمیں گناہوں کا احساس ہو کہ یہ نماز نہ پڑھنا، نماز چھوڑنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. ہم اس کو گناہ تو پہلے سمجھیں. اسی طرح بہت سے گناہ ہم کر جاتے ہیں لیکن اس کی سنگینی کا، اس کے بڑے ہونے کا وہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. اور یہ بذائے خود یہ گناہوں کا نقصان ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا رہتا ہے وہ اس کے لیے یوزڈ ہو جاتا ہے نا وہ گناہوں کے بارے میں، تو اس کو گناہ معمولی لگنے لگ جاتے ہیں. پھر یہ گناہوں کا ایک نقصان ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے صحیح بخاری میں، وہ کہتے ہیں کہ مومن بندہ جو ہے نا وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے
کہ جیسے پہاڑ کے نیچے بندہ کھڑا ہو اور اس کو ڈر ہو کہ یہ پہاڑ کہیں میرے اوپر ہی نہ آ جائے. ڈر لگتا ہے. کبھی آپ شمالی علاقہ جات میں جائیں, بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں, بندے کو ڈر لگتا ہے پہاڑوں کو دیکھ کر. لیکن جو نافرمان بندہ ہوتا ہے, گناہ کر کر کے گناہوں کے اندر گناہوں کا عادی ہو گیا ہوتا ہے, وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے اس کے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی اور آ کر اڑ گئی. مکھیاں بیٹھتی رہتی ہیں آگے نا, تو اب آئی اڑ گئی, اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. تو گناہ گار بندے کے لیے گناہ اس طرح معمولی ہوتا ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے کہ ہمیں گناہ کے نقصان کو سمجھنا ہے. گناہ کے بہت سارے نقصان ہیں, اتنے زیادہ نقصان ہیں گناہ کے کہ دنیا میں ہمارے لیے جو چیز سب سے زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے نا, وہ گناہ ہی ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, فرمایا تمہیں جو کچھ بھی لوگوں پہنچتا ہے وہ سب تمہارے اپنے کرتوتوں کا ہوتا ہے. سیاہ انسان کو کوئی بھی پریشانی آتی ہے, یہ بس سمجھ لیں, اپنے پلے باندھ لینی چاہیے انسان کو یہ بات کہ کچھ بھی ہو انسان کو مصیبت, نقصان, پریشانی, گھاٹا, خسارہ کچھ بھی ہوتا ہے, اس کی وجہ انسان کا اپنا گناہ ہوتا ہے. لیکن یہ چیز کب پیدا ہوتی ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ جب بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے, پھر اس کو یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ اس کو کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے, کوئی بھی تکلیف آتی ہے, تو وہ اس کو اپنی بدعمالی کے ساتھ جوڑتا ہے. سلف صالحین کے بارے میں ایسے بڑے واقعات ہم نے پڑھے ہیں کہ ان کا کچھ بھی نقصان ہو جاتا, کوئی بھی پریشانی آتی, تو وہ بجائے کسی اور کو کوسنے کے یا اس کا کوئی اور سبب تلاش کرنے سے, وہ اپنے اندر سبب تلاش کرتے کہ اس کی وجہ میرے اندر ہی کوئی ہے, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میرا یہ نقصان ہوا ہے. حتیٰ کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو مجھے اس کا اثر اپنی سواری کے اندر نظر آنے لگ جاتا ہے. میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوتا ہوں تو گھوڑا نہیں میری بات مانتا, میری اولاد نہیں میری بات مانتی, تو مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ مجھ سے اپنے رب کی نافرمانی ہو گئی ہے. میں بھی اس کا مالک ہوں نا گھوڑے کا, اور میرا بھی ایک مالک ہے. تو جب میں نے اپنے مالک کی نہیں نہ مانی تو میرے گھوڑے نے بھی میری نہیں مانی, وہ بھی بدکتا ہے میرے آگے, میری بات ہی نہیں مانتا. تو جو بھی چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے اس کا سبب اور وجہ جو ہے نا وہ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں. بندہ یہ بات سن لے, بندے کو ٹھوکر لگی ہے نا چلتے چلتے, تو بندہ سمجھے مجھ سے وہ غلطی ہوئی ہے تو اس کی سزا مجھے ملی ہے. بیماری آئی ہے, کوئی کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے, بچہ بیمار ہو گیا ہے, کچھ بھی ہو گیا, تو انسان سمجھے کہ یہ میرا گناہ کا جو ہے نا وہ نقصان ہے. باقی گناہوں کے بہت سارے نقصان ہیں, 20 نقصان ہیں. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الجواب الکافی کے نام سے, اردو ترجمہ اس کا پوری کتاب کا بھی ہوا ہے, اور بعض لوگوں نے اس میں سے وہ نقصان نکال کر الگ بھی چھاپے ہیں گناہوں کے نقصانات کے نام سے. تو بے شمار نقصان ہیں گناہوں کے. ان میں سے ایک نقصان یہ بھی میں نے عرض کیا کہ گناہ کر کر کے انسان گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے, پھر اس کو گناہ ہی نہیں لگتا, اتنا معمولی ہو جاتا ہے اس کے لیے گناہ کرنا کہ اس کو اللہ کی نافرمانی کا کوئی احساس ہی نہیں رہتا. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں, سب سے پہلے تو ہمیں گناہوں کے نقصان کو سمجھنا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ہر وقت ہم یہ جو پریشان رہتے ہیں, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, فلاں فلاں فلاں, ہر بندہ پریشان ہی رہتا ہے نا, تو وہ یہ سمجھے کہ یہ پریشانیاں جو ہیں اس کا کوئی اور سبب نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس پریشانی کا سبب نواز شریف ہے, عمران خان ہے, فلانا ہے فلانا ہے, اپنی طرف نہیں دیکھتے کہ میرے بھی کوئی بدعمالیاں ہیں کہ نہیں جو ان ساری چیزوں کا سبب ہو سکتی ہیں. صرف حکمران ہی ہے, ہر چیز کا سبب میرے اپنے اعمال بھی ہیں. میں ذرا اپنے اعمال کی تو نظر ثانی کروں. دوسری بات میرے پیارے بھائیوں یہ ہے, گناہوں سے بچنے کے لیے آئندہ سے انسان نے عزم کر لیا کہ اب وہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے, تو دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو پہلے والے گناہ ہیں نا وہ تو ذرا صاف کریں. آپ ایک چیز ہے نا, اس کا پیٹ خراب ہو گیا ہے, تو زنگ لگا ہو نا پہلے کسی چیز کے اوپر, تو اس کے اوپر نیا روغن نہیں کرتے جب تک وہ پہلے والے کو ریگ مار کے صاف نہیں کر لیتے. اس کے اوپر پہلے سے زنگ لگا ہوگا تو اوپر پیٹ ٹھہرے گا ہی نہیں. تو یہ گناہ بھی تو زنگ ہے نا حدیث کے مطابق. تو اگر ہم آئندہ سے گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو جو پہلے والے زنگ لگے ہوئے ہیں ان کو تو پہلے صاف کریں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش مانگنا اور وہ اسباب اختیار کرنا جو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہیں. جیسے روزہ بذات خود گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, پچھلے سارے گناہ روزے سے معاف ہوتے ہیں. قیام اللیل من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ,
انسان وضو کرتا ہے گناہ بخشے جاتے ہیں، کوئی بھی نیکی کا کام انسان کرتا ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں جو ہے نا وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں، نیکیوں کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ گناہوں کو صاف کر دیتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ جب بھی تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو پھر کیا کیا کر، نیکی کیا کر، تمحوہا، وہ نیکی جو ہے نا اس برائی کو مٹا دے گی۔ تو ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، یہ تیسرا کام ہے۔ نیکی کے اندر یہ پاور ہوتی ہے کہ نہ صرف وہ پہلے گناہوں کو معاف کر دے، یعنی مٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، ان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے، بلکہ انسان کو آئندہ گناہ کرنے سے بھی نیکی بچاتی ہے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات کا ایک یہ بھی معنی ہے۔ اس کی دلیل نماز والی آیت ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک بندہ غلط کام کرتا ہے نا تو وہ نماز پڑھنا شروع کر دے تو جیسے جیسے وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا گناہ اسے چھوٹتا جائے گا، لیکن اس کی نماز صحیح معنوں میں نماز ہو نا، پابندی ہو اور خشوع خضوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز کا ترجمہ سیکھے، اس کو پتہ ہو کہ وہ اپنے رب سے نماز میں کیا کیا رہا ہے، تو پھر ایسی نماز جب وہ پڑھے گا تو اس کی نماز اس کو باقی گناہوں سے روک دے گی، ایک ایک کر کے وہ بری عادتیں اپنی چھوڑتا جائے گا۔ آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا اور ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، دونوں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نماز روکتی ہے انسان کو گناہوں سے۔ اس کے بعد چوتھا کام یہ کرنا ہے، اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ دیکھیں اللہ کی توفیق کے بغیر نہ کچھ نہیں، انسان تو بڑا ہی کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، اسی کمزوری کا یہ ایک کہنے کے مظہر ہے کہ انسان کے سامنے گناہ کرنے کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں، ان گناہوں سے بچنے کے لیے انسان بہت کمزور ہے، بچ ہی نہیں سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کے لیے دعوت دی تھی تو یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو نہیں بڑا سمجھا کہ میں بڑا نیک پارسا ہوں تو میں بچ گیا ہوں اس عورت کے جال سے، فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ہی پناہ دے سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ سے اللہ ہی بچا سکتا ہے، انسان تو کمزور ہے۔ دیکھیں نا، تنہا ہو انسان، عورت خود گناہ کے لیے دعوت دے رہی ہو، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، تو گناہ سے بچنا کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگ گناہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو گناہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، جو سیدھی سی بات ہے۔ تو گناہ سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے سارے موقع بھی موجود ہوں، پھر بھی انسان کہے کہ انی اخاف اللہ۔ حدیث میں آتا ہے نا وہ 60 جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا کہ اس کو ایک جمال جو والی اور حسب والی عورت نے اس کو دعوت دی بدکاری کی تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گناہ سے بچنے کا مطلب یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں گناہ کا موقع نہیں مل رہا تو ہم بڑے نیک ہیں۔ نیک وہ ہے کہ جس کو گناہ کرنے کا موقع ملے اور پھر بھی وہ ٹھکرا دے، یہ ہے نیک ہونا۔ اصل میں گناہ سے بچنے کا مطلب یہ ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بندہ تو کمزور ہے، بندہ تو کمزور ہے، آپ اس کو کوئی لالچ دیں، وہ پیسوں کا لالچ ہے مثال کے طور پر، کہ ڈیل کی آپ کو کوئی بندہ آفر کرتا ہے آ کے، لیکن وہ ہے معاملہ حرام کا ہے، تو بچنا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی بندے کو بچا سکتا ہے۔ اللہ کی مدد ہر وقت بندے کو مانگنی چاہیے۔ ہماری دعائیں بھی دیکھیں عجیب ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے کیا ہیں؟ اول تو ہم خود دعا کرتے نہیں ہیں، بس قاری صاحب کو کہتے ہیں قاری صاحب بس آپ دعا کر دیں، خود بھی دعا کیا کرے نا۔ اور دعا بس یہی نہیں کہ یا اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما دے، ہاں جی، کبھی یہ بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ میری زبان جو ہے نا میرے قابو میں نہیں رہتی، گالیاں میرے منہ سے نکل جاتی ہیں، یا اللہ میری زبان کی حفاظت فرما، یا اللہ میرے کانوں سے میں گانے سنتا ہوں، یا اللہ میرے کانوں کی حفاظت فرما تاکہ میں گانے نہ سنوں، یا اللہ میں اپنی آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھتا ہوں، یا اللہ میری آنکھوں کی حفاظت فرما۔ اللہ سے کبھی دعا کی ہے؟ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ کی کبھی مدد مانگی ہے کہ یا اللہ میرے سے نہیں یہ چھوٹ رہا گناہ، میں چھوڑنا چاہتا ہوں، تو میری مدد کر؟ کبھی دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اس دعا کی بھی ضرورت ہے۔ جہاں ہم اللہ تعالیٰ سے دیگر دعائیں کرتے ہیں تو ہماری ہر دعا میں یہ بات شامل ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام اس امت کے سب سے بڑے متقی، پرہیزگار، پارسا ہیں۔ آپ علیہ السلام بھی تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ایک بڑی خوبصورت دعا ہے
اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی و شر بصری و شر لسانی و شر قلبی و شر منی. اے اللہ میں اپنے کانوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہ میرے کانوں میں کوئی خلاف شریعت بات نہ جائے. میں اپنی آنکھوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اپنی زبان کے شر سے, اپنے دل کے شر سے کہ میرے دل میں برے خیال نہ آئیں, اپنی شرم, اپنی منی, اپنی شرمگاہ کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس کا ناجائز استعمال نہ کروں. یہ نبی علیہ السلام اپنی امت کو دعا سکھا رہے ہیں. ایک بڑی خوبصورت دعا گناہوں سے بچنے کے لیے, اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے, گناہوں سے دل سے گناہوں کے خیال کو نکالنے کے لیے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے اللہ تو میرے دل کو گناہ سے پاک کر دے. میرے دل میں بڑے خیال آتے ہیں, بڑے موقع بھی ملتے ہیں گناہ کرنے کے, تو یا اللہ تو میرے دل کو پاک کر دے, میرے دل سے گناہوں کا خیال ہی نکال دے, میں گناہ کروں ہی نہ. میرے دل کو پاک کر دے, میرے دل کو تقوی والا بنا دے, اپنے ڈر کو میرے دل میں داخل فرما دے. یا اللہ تو ہی میرے دل کا مولا اور مالک ہے, میں اپنے دل کو تیرے سپرد کرتا ہوں. یا اللہ بڑی خوبصورت دعا ہے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بزرگوں سے ہمارے جب یہ کوئی سوال کرتا ہے کہ گناہ کرتا ہوں, میں بچنا چاہتا ہوں, کوئی وظیفہ بتائیں, تو یہ علماء بتاتے ہیں اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما, میرے دل سے الٹی سیدھی باتیں خیالات نکال دے. تو اس قسم کی اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں, تو وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے. عربی میں نہ بھی یاد ہو, اردو میں ہی اللہ تعالیٰ سے یہی والی جو بات عربی میں بیان ہوئی ہے دعا میں, ہم اردو میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرنی چاہیے گناہوں سے بچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ پھر مدد فرماتا ہے. اس کے بعد اگلا کام یہ کرنا ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے اور گناہ کو چھوڑنا ہے عملی طور پر. آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے کہ توبہ کی نہ 3 شرطیں ہیں. گناہ پر انسان کو ندامت ہو, گناہ کو انسان چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے. یہ گناہ کو چھوڑنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ کی طرف جانے والے سارے راستے انسان چھوڑ دے. کہتے ہیں کہ جدھر انسان نے جانا ہونا ادھر کا راستہ بھی نہیں پوچھا جاتا. دیکھیں یہ صراط مستقیم ہے نا, جو سیدھا راستہ ہے, جس کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے, اہدنا الصراط المستقیم. یہ ایک ہی ہے صراط مستقیم. جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا, گناہ کرتا ہے, وہ اس سڑک سے ہٹ جاتا ہے. ادھر نکل گیا, کوئی ادھر نکل گیا. اب ادھر رہ کر اس سڑک پہ چڑھے ہوئے ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں. جب سڑک ہی ایک ہی جاتی ہے نا جنت میں, وہ سڑک ہم نے چھوڑ دی, جب دوسری سڑک پہ چڑھ گئے تو جب تک واپس سڑک پہ نہیں آئیں گے تو منزل تک نہیں پہنچیں گے, کہیں اور ہی نکل جائیں گے. منزل ادھر ہے سامنے, وہ سیدھا آنی ہے. تو پلٹنا, توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا, پلٹنا, اپنے اصل راستے کی طرف آنا, دوسرے راستے چھوڑ دینا. گناہ کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس گناہ کی طرف جانے والے سارے دروازے بند کر دے, اس سڑک سے اتر کر اپنی سڑک پہ چڑھ جائے. اس کی آپ مثال دیکھیں کہ ایک شخص کو نا بد نظری کی عادت ہے. آج کل یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ نوجوانوں میں یہ اللہ معاف فرمائے معاملہ ہے, کیونکہ موبائل اور انٹرنیٹ ہر بندے کے ہاتھ میں ہے. بد نظری, گندی فلمیں دیکھنا, ڈرامے دیکھنا, غیر محرم عورتوں کو دیکھنا, یہ گناہ کا کام ہے. ہو گیا کہ یہ غلط کام ہے, کیونکہ یہ آنکھوں کا زنا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو آنکھوں کا زنا کہا ہے. اب ایک نوجوان کو سمجھ آ گئی, وہ چھوڑنا چاہتا ہے نا اس گناہ کو. اب اس گناہ کا جو سبب اور ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ, موبائل. اگر کوئی بندہ واقعی سنجیدہ ہے اس گناہ کو چھوڑنے کے بارے میں تو وہ موبائل چھوڑے, سادہ بٹنوں والا موبائل لے لے, یا اپنا انٹرنیٹ کا کنیکشن ختم کرا دے, وائی فائی ختم کروا دے, وہ جو پیکج کرواتا ہے سم پر وہ نہ کروائے اگر گناہ سے بچنا چاہتا ہے. جڑ سے پکڑنا ہے نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو, فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا ڈائریکٹ نہیں ہوتا, زنا سے پہلے سٹیپ ہوتے ہیں. سب سے پہلا سٹیپ بد نظری. انسان ایک عورت کو دیکھتا ہے, اس کے
حسن کو، جمال کو دیکھتا ہے، پھر اس کے محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، پھر اس کا نمبر کہیں سے ڈھونڈتا ہے مجھے مل جائے، پھر اس کے ساتھ بات چیت شروع کرتا ہے، پھر فرینڈ شپ ہو جاتی ہے، ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں، پھر ملاقات ہوتی ہے، ڈیٹ پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پھر چلتے 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 آخری نتیجہ کا نکلتا ہے بدکاری۔ اب ایک بندہ بدکاری سے بچنا چاہتا ہے تو یہ سارے پہلے والے مرحلے جو ہے نا ان کو ہی چھوڑ دے۔ اسی طرح ہر گناہ کا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گناہ سرزد ہوتا ہے وہ معاملہ بھی چھوڑے پہلے اور اپنی زندگی تبدیل کرے۔ ایک بندہ کہے کہ میں ویسے ہی زندگی گزارتا رہوں اور میں گناہوں کو چھوڑ دوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی مثال آپ دیکھیں، ایک بندہ رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، اس نے سود کا رشوت کا پیسہ اکٹھا کر کے بڑا عالی شان کوٹھی بنگلہ بنایا، گاڑیاں، نوکر چاکر سارے یہ وہ، لیکن سارا ہے پیسہ حرام کا۔ اب اس کو کسی اللہ والے نے سمجھایا، اس کو سمجھ آ گئی، اب اس نے توبہ کر لی۔ اب اس نے جب توبہ کی نا تو اب وہ حلال کمائی کے اوپر آ گیا، وہ سارا حرام اس نے چھوڑ دیا۔ اب مجھے بتائیے کہ اب جب وہ اس حرام سے بچ کر اپنی کوئی حلال کی کوئی ہڈی دکان کھولتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے، اس پر تو اس کو پیسے اس کے تھوڑے سے، اس کی آمدنی کئی گنا کم ہو جانی ہے۔ اب اس کو اپنی جو اپنا لائف سٹائل ہے وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ وہ اپنا لائف سٹائل وہی رکھے اور کہے کہ میں سود سے بچ جاؤں، رشوت سے بچ جاؤں، بچے گا؟ کیونکہ حلال سے تو وہ عیاشیاں نہیں نہ ہونی، حلال کی کمائی تو تھوڑی ہونی ہے، لمیٹڈ ہونی ہے۔ وہ جو ان لمیٹڈ مال جو آ رہا تھا انے وہ تو حرام کا آ رہا تھا۔ اب جب اس نے حرام چھوڑا تو اپنی زندگی کو بدلے، اپنی زندگی میں سے وہ ساری عیاشیاں نکال کے سادہ زندگی کی طرف آئے۔ اگر وہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے، سود سے، رشوت سے بچنا چاہتا ہے، ہوگا کیا؟ اگر وہ اپنی اس زندگی کو ٹھاٹھ باٹھ کو نہیں چھوڑے گا اور وہ اس نے سود سے توبہ کر لی، رشوت سے توبہ کر لی، لیکن وہ سارے اپنے ششکے اپنے چھوڑ نہیں رہا، اب اس نے حلال کمائی شروع کی ہے لیکن وہ تو آمدنی تھوڑی ہے، وہ ششکے اس کے پورے نہیں ہو رہے، وہ پھر کیا کرے گا؟ پھر حرام کی طرف جائے گا۔ تو اس لیے وہ جو جڑ ہے نا اس کو جڑ سے ختم کرنا ہے گناہ کو، اگر انسان گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال صحبت ہے، صحبت۔ ایک بندہ جوا کھیلتا ہے، جواریا، اب اس کو اللہ والے نے سمجھایا، اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ غلط کام ہے، اس نے چھوڑ دیا، لیکن وہ جو جواری ہے اس کے دوست ہیں نا ان کے ساتھ پھر اٹھتا بیٹھتا ہے۔ ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، شیشہ، ہاں جی یہ ویو، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں، وہ یہ سارے کام کرتا ہے۔ اس نے توبہ کر لی، چھوڑ دیا، لیکن وہ دوست جو ہے نا وہ یہ سارے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ اس نے تو توبہ کر لی لیکن ان دوستوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چھوڑا، تو اس کے دوست اس کو دوبارہ لگا دیں گے کہ نہیں لگا دیں گے؟ جواریوں کے ساتھ بیٹھے گا تو پھر جوا کھیلے گا، نشہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے گا تو پھر نشہ اس سے ہو جائے گا۔ اس لیے اگر گناہ سے انسان بچنا چاہتا ہے، اس گناہ سے، تو ان لوگوں کی صحبت چھوڑے۔ یہ ہے مطلب گناہ چھوڑنے کا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ توبہ کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے گناہ چھوڑ دے، تو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ چھوڑ دے، اس کو دفع دور کر دے اپنی زندگی سے۔ سارا کچھ ہم سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں اور کہیں جی میں اللہ سے سچی توبہ کرتا ہوں، میری توبہ، میری توبہ۔ کانوں پر ہاتھ لگانے کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب ہے کہ اس چیز کو زندگی سے دفع دور کر دینا ہے، اس سے خود بھی دور ہونا ہے، اس کو بھی اپنے سے دور کرنا ہے۔ یہ گناہ کو چھوڑنے کا مطلب ہے۔ اس کے بعد میرے پیارے بھائیوں، جیسے پہلے عرض کیا، نیکیاں ہم نے بہت ساری کرنی ہیں۔ جتنی زیادہ نیکیاں کریں گے، یہ دیکھیں نا دو متضاد چیزیں ہیں، گناہ اور نیکی۔ جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی ان کا اثر جو ہے نا اتنا زیادہ بڑھے گا، اور گناہ سے پچھلے گناہ بھی معاف ہوں گے اور آئندہ بھی انسان کو توفیق ملے گی گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں زیادہ کرنے کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان باتوں پر ہم غور کر لیں تو ہم روزے کے اندر بھی، رمضان کے اندر بھی اور رمضان کے بعد بھی اللہ کی توفیق سے گناہوں سے بچنے والا جو ہمارا ارادہ ہے اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو نیت پہلے ضرور کرنی چاہیے۔ جب نیت بندہ کر لیتا ہے نا کہ میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے، تو پھر انسان یہ سارے مرحلے جو ہے وہ طے کر کر کے انسان گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مدد بھی انسان مانگے، دعا بھی کرے، نیکیاں بھی کرے، گناہ کو چھوڑ بھی دے، اور اپنے پچھلے گناہ جو دھو بھی دے پہلے، اللہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ استغفار جو ہے یہ بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہ روزہ اللہ کے ذکر اذکار کا مہینہ ہے۔ ایک عالم دین سے کسی نے پوچھا کہ میں اللہ کا ذکر زیادہ کروں کہ استغفار زیادہ کروں؟
سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کو، یہ سارے اللہ کے ذکر ہے نا، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں یہ اذکار، محبوب ترین یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ لیکن انسان یہ ذکر کرے یا استغفار کرے؟ یہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ وہ کہتے ہیں جب کپڑا پہلے میلا ہو نا تو اس کے اوپر خوشبو نہیں لگائی جاتی، پہلے کپڑے کو دھویا جاتا ہے پھر بعد میں خوشبو لگاتے ہیں۔ گندے کپڑوں پر خوشبو کو لگاتا ہے تو یہ ہمارا جسم جو ہے یہ بھی گناہوں سے آلودہ ہوتا ہے، تو اس پر خوشبو نیکیوں کی لگانے سے پہلے استغفار کر کے اس کو دھونا پہلے ضروری ہے۔ تو استغفار کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کثرت کتنی زیادہ مفید چیز ہے گناہوں سے بچنے کے معاملے میں، کہ جب تک وہ گدلا جسم جو گناہوں سے پہلے سے ہو چکا ہوا ہے آلودہ، اس کو جب استغفار کر کے نیکیاں کر کے دھوئیں گے نہیں تو اس میں پھر نیکیاں بھی جو ہے نا وہ نئی نیکیاں بھی نہیں ٹھہریں گی۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں پر غور و فکر کر کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنا دے۔ یہ رمضان مبارک کے روزے، قیام اور پھر لیلۃ القدر جو انشاءاللہ آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا قیام ہمیں نصیب فرما دے۔ یہ رمضان ہمارے گناہوں کی بخشش کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ہم سب کی جائز حاجات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ پوری فرما دے۔ ہم جب تک زندہ رہیں اس عقیدہ توحید کے اوپر زندہ رہیں، ہمارا خاتمہ اللہ تعالیٰ اسی عقیدہ توحید کے اوپر فرما دے، خاتمہ بالایمان فرما دے۔ قولوا قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔